الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود لامحدود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر نہایت ہی شفیق ہے، مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، حضور علیہ السلام کی محبت میں موت دے اسی محبت میں، قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے ناظرین، میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا ذکر جو ہے تفصیلاً گفتگو جو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ شیطان کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ شیطان کس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح وسواس پیدا کرتا ہے، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے، اور شیطان کے وسواس سے نجات حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور وہ کس طرح بندے کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بڑی اہم گفتگو ہے، ضرور سنیے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں ایمان کی موت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، ابن آدم کے قریب ایک شیطان کا نزول ہوتا ہے اور ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے نا، وہ اس انسان سے القاء کرنے والا اس کو مصائب سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کا انکار کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرشتہ اس کو القاء کرنے والا جو ہے کہتا ہے کہ خیر کی بشارت دیتا ہے، جو شخص اس کو اپنے دل میں پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ مطلب کہ اگر دل میں شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ فرشتے کی طرف سے ہیں، اور اگر کوئی بری معاملات دل میں پیدا ہو رہے ہیں تو وہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ دل میں یہ سبھی کے خیال آتا ہے کہ غریبی کی وجہ سے کیا بنے گا۔ بہت سارے لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان بہکاتا ہے ان کو۔ شیطان کہتا ہے کہ اب تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تیرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تیرے بچوں کا کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا۔ اور بے حیائی جو ہم کرتے ہیں یہ بھی اسی کا حکم ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے معاملات سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ گمان تھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے آپ کے سامنے صحابہ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو ذر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، کیا تم نے آج نماز پڑھی ہے؟ عرض کی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ جب انہوں نے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے پناہ طلب کیا کرو۔ میں یہ جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، جن سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ طلب کیا کرو پناہ، وہ کون ہیں؟ جنوں کے جو شیاطین ہیں، اور انسانوں کے اندر بھی انسانوں کے جو شیاطین ہیں ان سے پناہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرو۔
تو پھر حضرت ابو ذر جو ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انسانوں کے لیے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، جن اور انسان کے شیاطین جو ہیں وہ دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوش نما باتیں القاء کرتے ہیں، دل میں باتیں ڈالتے ہیں انسان کے۔ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی جائے کہ یا خالق و باری تعالیٰ مجھے اس بدبخت کے وسوسوں سے نجات عطا فرما۔ جب بھی نماز پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کیا کریں کہ مولا کریم ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما، ہم پناہ چاہتے ہیں، تیری رحمت چاہتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، بے شک وہ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب تو یہ قرآن پاک میں بھی حکم آ گیا کہ جب تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کرو، وہ سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے بندے کے ساتھ، اور وہ پناہ دینے والا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھا، ان کے درمیان شیطان نے وسوسے ڈال دیے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کو برا کہہ رہا تھا، پھر وہ اس وقت تک مجلس سے نہیں اٹھے جب تک ہر ایک نے دوسرے سے معافی نہیں مانگ لی۔ تو اگر آپ غور کریں، اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے کہ اچھے بھلے نمازی نماز پڑھتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے معافی طلب کرتے ہیں، یہی تو اچھے لوگ ہیں۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ شاگرد سے کہنے لگا استاد کہ اگر شیطان تمہیں گناہوں پر اکسائے تو تم کیا کرو گے؟ تو شاگرد نے کہا استاد محترم میں اس کے خلاف جو ہے وہ بچنے کی کوشش کروں گا۔ استاد نے کہا اگر پھر وہ اکسائے؟ میں پھر کوشش کروں گا اس سے بچنے کی۔ اگر پھر کہا کہ پھر وہ اکسائے تو تیسری بار بھی شاگرد نے کہا کہ میں کوشش کروں گا اس سے بچنے کی۔ تو استاد نے کہا کہ یہ سلسلہ تو بڑا دراز ہو جائے گا۔ تو پھر استاد محترم جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم بکریوں کے ریوڑ کے درمیان سے گزرو، ایک مثال دے کر پھر استاد صاحب جو ہیں اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کی۔ بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہے، تم اس کے قریب سے گزرو، بکریوں کا جو محافظ ہے کتا تم پر بھونکنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس سے دور بھگانے کی کوشش کروں گا۔ استاد نے کہا یہ سلسلہ تو پھر دراز ہو جائے گا، لیکن اگر تم بکریوں کے چرواہے سے مدد طلب کرو تو وہ کتے کو تم سے دور کر دے گا۔ اسی طرح جب شیطان تم کو کسی گناہ پر اکسائے تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، وہ شیطان کو تم سے دور کر دے گا۔ دوستو کتنی خوبصورت بات کہی اور کتنی پیاری مثال پیش کی۔ آپ کسی بھی کتے سے بار بار بحث کریں گے وہ کتا آپ پر بھونکتا ہی رہے گا، آپ اس سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ اس کا جو مالک ہے وہ اس کو چپ نہ کرا دے۔ اسی طرح ہم سب کی جانوں کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ بھی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت میں طاقت عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دوسرے شخص پر غصہ ہوتا ہے نا
تو اس کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ اس سے انتقام لے، تو پھر وہ انتقام نہ لینے کی وجوہات پر غور و فکر کرے اور انتقام نہ لینے کے ارادے کو ترک کر دے۔ بڑی خوبصورت بات کہی، بڑی ہی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی، اور وہ بات کہ انتقام نہ لینے کی وجوہات پر غور کرے اور انتقام نہ لینے کے ارادے کو ترک کر دے۔ وجوہات کون سی ہیں؟ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے پر قادر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے انسان کو اور اس سے انتقام نہیں لیتا، سو اس کو بھی چاہیے کہ وہ انتقام لینے کا ارادہ ترک کر دے۔ نمبر 2، جس طرح اس کا مجرم بے بس اور مجبور ہے، اسی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے اور اس کے سامنے بے بس اور مجبور ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے، چاہے تو معاف کر دے۔ انسان بے بس اور مجبور ہے، یہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم بھی تو انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، مگر وہ ہمیں نہیں پکڑتا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنی گرفت میں نہیں لیتا، لے سکتا ہے مگر نہیں لیتا۔ فرمایا کہ غضبناک شخص کو جو غصے میں ہو، اس کو ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس سے اسے انتقام کو ترک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے غصہ اور انتقام کے تقاضوں کو پورا کر دیا، اپنا غصہ بھی نکال دیا، اپنا بدلہ بھی لے لیا، تو اس کا یہ عمل جو ہے موذی جو جانور ہیں درندوں کی طرح ہوگا، اور اگر اس نے صبر کر لیا اور انتقام لینے کی طاقت کے باوجود انتقام نہ لیا، تو اس کا یہ عمل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو اولیاء علیہم السلام ہیں ان کی طرح ہوگا۔ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس کمزور شخص سے آج وہ انتقام لینا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ طاقتور ہو جائے اور یہ خود کمزور ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور مگر اگر آج وہ اس کو معاف کر دے گا، اس مظلوم کو، تو یہ شخص اس کا احسان مند رہے گا۔ کتنی خوبصورت باتیں کہیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انسان کو ہر حال میں سوچنا چاہیے کہ شیطان کا حیلہ تو نہیں ہے جو مجھ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ جب بھی شیطان انسان کو کسی گناہ پر اکسائے اور وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی انعامات پر غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنی مہربانی کرتا ہے، تو کیا یہ انصاف ہوگا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ نہیں، اس پر غور و فکر کرے، اگر اس نے یہ گناہ کیا تو اس سے شیطان راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرے؟ اور یہ کہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھلا دیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دے۔ اللہ اکبر! اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے دن ہماری نہ سنی تو کدھر جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں سننے والا، کوئی بھی نہیں سننے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، رب تمہیں قیامت کے روز معاف کرے گا۔ معاف کیا کریں، ایک دوسرے کو معاف کیا کریں۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں رزق دینے اور پرورش کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ ہمیں رزق نہیں ملتا، ہم سارے کھا کر سوتے ہیں، اور ہم بڑے بھی ہو رہے ہیں جو اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس نے کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جو وعدہ کیا تھا وہ انسان کیوں نہیں پورا کرتا؟ انسان کیوں غافل ہے؟ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اور انسان کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ بخوبی اس کو سر انجام دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے
تو ہمیں بھی ان احساسات کو، ان وعدوں کو پورا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات فرمایا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ کہے وہ اس پر عمل نہ کرے؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، سورۃ البقرہ 186 آیت۔ جب دعا کرنے والا دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو نہیں بھی چاہے کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے وہ گناہ کر لیا تو وہ فاسق و فاجر کی مثل ہوگا، اور اگر اس نے اس گناہ سے دامن بچا لیا تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کی طرح ہوگا۔ جو شخص فاجر و فاسق و فاجر، اس کا مطلب ہوتا ہے لانیہ طور پر کام ایسے گناہ کرتا ہے، وہ کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرح ہوگی؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم حاسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ ترجمہ: جن لوگوں نے دلیری سے گناہ کیے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے لوگوں کے ڈر سے برے کام چھوڑ دیے تو وہ اس کو کوئی انعام نہیں دیں گے۔ اگر ہم نے گناہ جو ہیں لوگوں کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے چھوڑیں گے تو ہمیں لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ ہاں، اگر اللہ کے ڈر سے ہم نے گناہ چھوڑے تو اس کا وعدہ ہے کہ میرے خوف سے جو بندہ گناہ چھوڑے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اسی ذکر کو جو ہے میں آگے لے کے چلوں گا، اسی موضوع کو، اور ربط پیدا کرنے کے لیے جو ہے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا۔ ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے جس سے ہم نے انتقام لینا ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل بروز قیامت اللہ تعالی ہمیں قبر میں اور حشر میں معاف فرمائے۔ یہ جو میں گفتگو کرتا ہوں ایک بیان سمجھ لیجئے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور جو سنتے ہیں اس پر لوگوں کو اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔